اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس حدیث نمبر 31۔ اخبرنا علی بن احمد بن عبدان حدثنا احمد بن عبید الصفار حدثنا احمد بن بشر المرثدی حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنا سعید بن ابی ایوب عن عبد الرحمن بن بزرج فذکرہ وہذا ایضا یدل علی تفاوتہم فی الیقین۔ اما قولہ عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم وما ورد فی معناہ فإنہ لا یمنع من قولنا بزیادۃ الایمان ونقصانہ، لأن معنی قولہ الیوم اکملت لکم دینکم ای اکملت لکم وضعہ فلا افرض علیکم من بعد ما لم افرض علیکم الی الیوم ولا اضع عنکم بعد الیوم ما قد فرضتہ قبل الیوم، فلا تغلیظ من الآن ولا تخفیف ولا نسخ ولا تبدیل، ولیس معناہ انہ اکمل لنا دیننا من قبل افعالنا، لأن ذلك لو كان كذلك لسكت عن المخاطبين بالآية الدوام على الإيمان، لأن الدين قد كمل وليس بعد الكمال شيء، فإذا كان الدوام على الإيمان مستقبلا وهو إيمان فكذلك الطاعات الباقية التي تجب شيئا فشيئا كلها إيمان، والكمال راجع إلى إكمال الشرع والوضع لا إلى كمال أداء المؤدين له وقيام القائمين به، والله أعلم۔ کہتے ہیں اخبرنا خبر دیے ہم کو علی بن احمد بن عبدان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن عبدان صفار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن بشر مرثدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن عیسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے سعید بن ابو ایوب نے عبد الرحمن بن بزرج سے، پھر اس نے گزشتہ حدیث کو ذکر کیا۔ گزشتہ حدیث یعنی ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، میں اپنی امت پر یقین کی کمزوری کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں کرتا۔ یہ حدیث بھی لوگوں کے ایمان کے ایک دوسرے سے فرق اور تفاوت پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ لوگوں کے ایمان میں فرق اور تفاوت ہے، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ فذکرہ وہذا ایضا یدل علی تفاوتہم فی الیقین۔ اما قولہ عز وجل، یہ جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کے ذریعے سے
اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایمان اور دین ایک شے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ان الدین عند اللہ الاسلام سمجھ رہے ہیں، اور دین نص قرآنی کے مطابق، آیت قرآنیہ کے مطابق مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ ما سبق میں یہ آیت گزری الیوم اکملت لکم دینکم، تو مطلب یہ ہوا اس صورت میں کہ ایمان اور دین ایک چیز ہے، اور دین آیت قرآنیہ کے مطابق مکمل ہو چکا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان مکمل ہو چکا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایمان مکمل ہو چکا تو پھر ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا، کامل و ناقص ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو مصنف اس سوال کا جواب دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ میں نے آج تمہارے واسطے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یہ آیت اور دوسری وہ تمام نصوص، یعنی دوسری وہ تمام آیات و احادیث جو اس مفہوم میں وارد ہوئی ہیں، اس مفہوم میں آئی ہیں، مصنف کہتے ہیں وہ ہمارے اس قول کے منافی نہیں ہیں۔ وما ورد فی معنیہ فإنہ لا یمنع من قولنا بزیادۃ الایمان و نقصانہ، ہمارے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس کی وجہ تمہارے لیے مکمل کر دی ہے، یعنی آج کے بعد میں تمہارے اوپر آئندہ کوئی چیز مزید فرض نہیں کروں گا، جو آج تک میں نے فرض نہیں کی ہے، اور آج سے پہلے جو کچھ فرض کر چکا ہوں اس کی فرضیت تم سے ساقط نہیں کروں گا، یعنی آج کے بعد نہ مزید سختی ہوگی، نہ ہی کوئی تخفیف ہوگی، اور نہ ہی کوئی نسخ ہوگی، اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہوگی۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول الیوم اکملت لکم دینکم کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے ہمارے اعمال و افعال کے کرنے سے پہلے ہی مکمل کر دیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ہمارے کرنے سے پہلے ہی ہمارا دین ہمارے لیے مکمل فرما دیتا تو پھر اس آیت کے مخاطبین پر ہمیشہ ایمان پر قائم رہنا بھی ساقط ہو جاتا، اس لیے کہ دین تو کامل ہو چکا ہے، اور کامل ہو جانے کے بعد کوئی شے مزید نہیں ہوتی۔ جب ایمان پر مداومت آئندہ اور مستقبل کے لیے ہے اور وہی ایمان ہے، تو اسی لیے وہ طاعات جو باقی ہیں، جو بتدریج لازم ہوتی ہیں، وہ سب کی سب ایمان ہیں۔ وہاں کامل ہونا تو یہ راجع ہے شریعت اور وضع اور ہیئت اور اس کی شکل و صورت کی طرف، اس کے ادا کرنے والوں کے کامل کرنے کی طرف نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ قائم لوگوں کے قیام کی طرف
واللہ عالم۔ حدیث نمبر 32۔ اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محبوب الدہان اخبرنا الحسین بن محمد بن ہارون حدثنا احمد بن محمد بن نصر حدثنا یوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس فی هذه الآیہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم یقول یئس اہل مکہ ان ترجعوا الی دینہم عبادۃ الاوثان ابدا فلا تخشوہم فی اتباع محمد واخشونی فی عبادۃ الاوثان وتکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما کان واقفا بعرفات نزل علیہ جبریل علیہ السلام وهو رافع یدہ والمسلمون یدعون اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم یقول حلالکم وحرامکم فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام واتممت علیکم نعمتی الی آخرہ۔ ہمیں خبر دی محمد بن عبد الرحمن بن محبوب دہان نے، وہ کہتے ہیں خبر دی حسین بن محمد بن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن محمد بن نصر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یوسف بن بلال نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن مروان نے کلبی سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم تو اب ان سے تم نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کفار اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ تم مسلمان ان کے دین کی طرف لوٹو گے کبھی بھی، یعنی بتوں کی طرف، بتوں کی عبادت کی طرف لوٹو گے۔ مکہ کے کفار اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ فلا تخشوہم تو تم ان سے نہ ڈرو، یعنی مکہ کے کفار سے نہ ڈرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں واخشونی، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے ڈرو بتوں کی عبادت میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کرنے کے بارے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، حضرت جبریل اترے، انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کر رکھا تھا اور مسلمان اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اسی عالم میں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم لے کر جبریل امی اترے، اور جبریل امی کہہ رہے تھے حلالکم و حرامکم، اپنے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو۔
فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام، کہ اب اس کے بعد نہ مزید کچھ حلال ہوگا اور نہ ہی کچھ حرام ہوگا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، اپنی نعمت کا مطلب ہے اپنا انعام، احسان پورا کر دیا، تمہارے ساتھ کوئی مشرک حج نہ کرے۔ ورضیت، ابن عباس فرماتے ہیں میں نے منتخب کر لیا، رضیت میں نے منتخب کر لیا، لکم الاسلام دینا، سمجھ رہے ہیں، تمہارے اسلام کو میں نے منتخب کر لیا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن اس دنیا میں حیات ظاہریہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اور آپ کو اپنی طرف، اپنی رحمت کی طرف سمیٹ لیا، آپ کو اپنی طرف، اپنی رحمت کی طرف سمیٹ لیا۔ حدیث نمبر 33، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو الحسین علی بن عبد الرحمن بن عیسیٰ الدہقان بالکوفہ، حدثنا احمد بن حازم بن ابی غرزہ الغفاری، حدثنا جعفر بن عون عن ابی الامیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب ان رجلا من الیہود قال لعمر یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، قال ای آیہ؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فقال عمر قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات یوم جمعہ۔ رواہ البخاری فی الصحیح عن الحسن بن الصباح ورواہ مسلم عن عبد بن حمید کلاہما عن جعفر بن عون۔ خبر دیے ہم کو ابو عبداللہ حافظ الحدیث، خبر دیے ہم کو ابو الحسین علی بن عبد الرحمن بن عیسیٰ دہقان کوفہ میں، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے احمد بن حازم بن ابی غرزہ غفاری، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے جعفر بن عون، وہ روایت کرتے ہیں ابو الامیس سے، ابو الامیس روایت کرتے ہیں قیس بن مسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں طارق بن شہاب سے، ان رجلا من الیہود، کہ یہودی کا ایک آدمی، ایک یہودی شخص نے عمر سے کہا، اے امیر المومنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ آیت ہم جماعت یہود پر نازل ہوتی، لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے تھے۔ قال، عمر نے
فرمایا اس یہودی سے ایو آیہ، وہ کون سی آیت ہے؟ اس کے جواب میں اس یہودی نے کہا وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت و احسان کو تام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے راضی ہوا، منتخب کیا اسلام کو دین کے طور پر۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے جواب میں قد عرفنا ذالک الیوم، وہ دن، اس دن کو ہم پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کون سا دن تھا۔ والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں، اس جگہ کی بھی ہمیں جانکاری ہے جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ والمکان الذی نزلت فیہ، جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس شخصیت کو بھی جانتے ہیں جس پر یہ آیت نازل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن۔ یعنی حضرت عمر کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم مسلمان اس سے قطعاً غافل و بے خبر نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم کو پتہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی، ہمیں خبر ہے کہ عرفات میں نازل ہوئی، ہمیں خبر ہے کہ حج کے عظیم اجتماع کے موقع پر نازل ہوئی۔ ہمارے لیے وہ ذات مقدس ہے جس پر یہ آیت اتری، اور ہمارے لیے وہ کتاب مقدس ہے جس میں یہ آیت اتری، وہ مقام مقدس ہے جہاں یہ آیت اتری، وہ دن مقدس ہے جس دن یہ آیت اتری، وہ اجتماع مقدس ہے جس میں یہ آیت اتری، وہ حج سب سے مقدس ہے جس حج کے موقع پر یہ آیت اتری، اور وہ حجۃ الوداع ہے جس میں یہ آیت اتری۔ تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی عید اور بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ رواہ البخاری فی الصحیح۔ عن الحسن بن الصباح ورواہ مسلم عن عبد الرحمن عن عبد بن حمید کلاہما عن جعفر بن عون۔ امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے اپنی صحیح میں، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے اپنی صحیح بخاری میں، کس سے؟ حسن ابن صباح سے، اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کی روایت کی ہے عبد بن حمید سے۔ یہ دونوں حضرات یعنی حسن بن صباح اور عبد بن حمید، یہ دونوں روایت کرتے ہیں جعفر بن عون سے۔ وذهب بعض من قال بزيادة الإيمان ونقصانه إلى أنه إذا ارتكب معصية فإنها تهبط مما يقدمها من الطاعات بقدرها، وحتى ارتقى بعضهم إلى أصل الإيمان غير أنه لا يقول بالتخليد، وأمره موكول إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه برحمته أو بشفاعة الشافعين، وإن شاء
عاقبہ بذنوبہ ثم ادخلہ الجنہ برحمتہ واحتج بعض من قال بقول اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول وذهب بعض من قال بزیادۃ الایمان ونقصانہ۔ حضرات، ما سبق میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور محدثین، اسی طریقے سے بعض احناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو اب مزید یہ سماعت فرمائیں کہ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، انہی میں سے بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ آدمی جب گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ گناہ، وہ معصیت اس کی ان طاعات اور عبادات کو اکارت و ضائع کر دیتی ہے جو وہ پہلے کر چکا ہے، ایک اندازے کے مطابق۔ یہاں تک کہ بعض معصیت، بعض گناہ تو اصل ایمان تک کو ڈبا دیتی ہے۔ ایمان کے ضائع ہونے کے بعد وہ دائمی جہنمی ہو جانا چاہیے۔ بعض قائل ایسے شخص کے خلود اور دائمی جہنم کا قول نہیں کرتے، یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ بعض قائل ایسے گنہگار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے یا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے اس کی نجات ہو جائے، اور اگر چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی پاداش میں سخت عذاب دے، پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس قول کہ معصیت اس کی طاعات اور عبادات کو ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے کچھ معصیتیں، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان جب گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ معصیت ان کی طاعات اور عبادات کو برباد کر دیتی ہے، اس بات کے جو قائل ہیں ان کا استدلال اور ان کی دلیل یہ آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اونچی نہ کرو اور آپ کے ساتھ زور سے بات
نہ کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، جیسے کہ تم کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں بے خبری کے عالم میں، حالانکہ تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ یہ آیت جس مدعا کے لیے لائی گئی ہے اس مدعا پر تو گفتگو ہوگی ہی، مگر اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، یہ آیت اس بات کو بھی بتاتی ہے کہ نبی کی ایک ذرا توہین سارے طاعات کو اکارت کر دینے والی ہے۔ بہی طور کہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو اور آپ کے ساتھ زور سے بات نہ کرو۔ تو زور سے بات کرنا، اپنی آواز اونچی کرنا نبی کی ایک ذرا توہین سارے طاعات کو ضائع کرنے والی ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ بہرحال وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ معصیت طاعات اور عبادات کو ضائع کر دیتی ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ان استدلال کرنے والے کی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کرنا معصیت واقع ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا معصیت کرنے والے کا ایمان نکل جاتا ہے اور بعض اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ احسان جتلانا یہ معصیت ہے، اور اس معصیت سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ معصیت طاعت کو اکارت کر دیتی ہے، وہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ احسان جتانا، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا، احسان کرنے کے بعد ستانا اور دکھ دینا، اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ معصیت ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ احسان جتا کر، دکھ دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ آیت اشارہ سے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ احسان جتانا، دکھ دینا، تکلیف دینا معصیت ہے، اور معصیت طاعت کو جو ماسبق میں صدقہ کیا، صدقہ طاعت ہے، تو معصیت طاعت کو اکارت کر دیتی ہے۔ یہ آیت اشارے سے اس بات کو بتاتی ہے۔ ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ معصیت طاعت اور عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ بہرحال قال الحلیمی رحمہ اللہ تعالی، حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذکورہ آیات یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الآیہ، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مذکورہ آیات سے
استدلال کرنے والوں نے جو استدلال کیا ہے کبھی اس کے برعکس بھی مفہوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہو۔ کون سی آیت کا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہو کہ اے مہاجرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری ہجرت، اور اے انصار، تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینا تمہیں کہیں اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم ان کی عزت و حرمت کو ضائع کر دو اور اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کر بیٹھو۔ لہٰذا اپنی اس حرکت سے اپنی ہجرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دینے اور نصرت کرنے کی نیکی سے جو مقصود رضائے الہی تھی، کہیں اس غرض سے ہٹ نہ جاؤ۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے عظیم اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور ایک توجیہ اس آیت کے مفہوم کی اور بھی ممکن ہے، وہ اس طرح کہ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ یہ جہر بالقول کبھی ایسا نہ ہو کہ تم توہین کی حد کو پہنچ جاؤ، پھر تم کافر ہو جاؤ اور کفر کی وجہ سے تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں، مگر یہ کہ تم توبہ کرو اور اسلام میں آؤ۔ اسی طرح دوسری آیت جس سے کچھ لوگوں نے اس دعویٰ پر استدلال کیا کہ معصیت طاعت کو ضائع کر دیتی ہے، وہ آیت لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ اس پر محمول نہیں ہے کہ احسان جتلانا صدقہ کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ صدقہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ خالص اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، اور اس کے ثواب سے یہی توقع اور امید ہوتی ہے۔ جب صدقہ کرنے والا سائل پر احسان جتلاتا ہے اور اس کو عیب لگا کر تکلیف دیتا ہے، تو وہ اپنے صدقہ کو اللہ کی رضا جوئی سے ہٹا کر سائل کی رضا کی طرف لے آتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا اجر تباہ ہو جاتا ہے، اس صدقہ کا اجر تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر ضائع ہونے کے بعد پھر اجر اس کی طرف سے ہونا چاہیے جس پر صدقہ کیا، جس کو دیا۔ اگر اس کو ایذا دی گئی ہو اور دے کر رسوا کیا گیا ہو تو وہاں سے بھی ضائع ہوا، یا احسان جتلانے، ایذا پہنچانے کی وجہ سے تو لامحالہ اجر دونوں طرف سے ضائع ہی ہوا۔ اور اگر معنی ہے طاعات کو معصیت کے ساتھ خراب کر دینا، تو یہ صدقہ کے باطل کرنے کے ساتھ کچھ خاص نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صدقہ کے باطل کرنے کے ساتھ مختص نہیں، کوئی بھی طاعت ہو سکتی ہے۔ اس موضوع پر حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی کلام کیا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا ہے کہ اس قول پر طعن اور اعتراض یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کی خطائیں
جزا کے اعتبار سے متناہی محدود ہیں، یعنی اہل ایمان کے گناہ کے سزا کی ایک حد ہے جہاں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی حسنات نیکیاں جزا کے اعتبار سے غیر متناہی ہیں، یعنی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کا دائمی دخول ہے۔ اس اعتبار سے جنت میں اجر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، تو اس طرح اجر نہ ختم ہونے والا ہوا۔ اب یہاں یہ وہم نہ کیا جائے کہ ختم ہو جانے والی سزا مومن اپنی غلطی کی وجہ سے جس کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ مومن کی ایسی نیکی کو لے ڈوبتی ہے جس کا ثواب نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، جس کی انتہا نہیں ہوتی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من اقتلی کلبا الا کلب صید او ماشیۃ فإنہ ینقص من عملہ کل یوم قیراتان۔ جو شخص کتا پالتا ہے، شکاری کتے یا مال مویشی کے حفاظتی کتے کے علاوہ، اس کے عمل سے 2 قیرات روزانہ کم ہوتے ہیں۔ قیرات دینار کے 20ویں حصے کو کہتے ہیں، یعنی اس کی روزانہ کی کمائی ہوئی نیکی کا 10واں حصہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کے اجر سے، اس کے عمل کے بدلہ سے روزانہ 2 قیرات کم ہوتے ہیں، یعنی اس کی روزانہ کی کمائی ہوئی نیکی کا 10واں حصہ کم ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر روایات ابن عمر سے اس حدیث میں من اجرہ کے الفاظ ہیں، اور بعض دوسری روایت میں من عملہ ہے۔ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے اپنے عمل کے ثواب کے کچھ حصے سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ ہم اس بات کے جواز کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی ایک غلطی یا کئی غلطیوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کی کچھ جزا سے محروم کر دے اور اس کا ثواب کم کر دے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے۔ حلیمی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے کچھ صلہ، کچھ جزا کو کم کر دے، اس بات کا ہمیں انکار نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس شخص کے قول کا انکار کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ غلطی اور گناہ طاعت و عبادات کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کو ثواب کے بالکل باطل کرنے کو لازم کر دیتی ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا انکار اس لیے ہے کہ اس سلسلے میں کہ غلطی اور گناہ طاعت و عبادات کو اکارت کر دیتی ہے، اس سلسلے میں نہ قرآن میں وضاحت ہے اور نہ ہی حدیث میں وضاحت ہے کہ گناہ
عبادت کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے، اور یہ بات اہل ایمان کے جنت میں دائمی دخول کے ثبوت کے بعد ناممکن ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ گناہ، معصیت طاعت کو ضائع کر دیتی ہے، طاعت کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ اب تک جو کچھ بیان ہوا اس کا مختصر حاصل یہ ہے کہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، مگر ان قائلین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بعض معصیت، بعض گناہ طاعت کو، آدمی کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ بعض معصیت برباد کر دیتی ہے، بعض معصیت برباد کر دیتی ہے، اور اس بات پر مختلف آیات سے اس بات کے قائلین استدلال کرتے ہیں کہ کچھ معصیتیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو طاعات کو، عبادات کو مٹا دیتے ہیں، کچھ معصیتیں ایسی ہیں جو عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں اور استدلال بھی کرتے ہیں کچھ آیات سے، ان کے استدلالات کا تو جواب دے دیا گیا۔ حلیمی کہتے ہیں ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے، اور ان آیات سے جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے ان کا وہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بعض معصیتوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے آدمی کی نیکیوں کے صلہ اور انعام میں کچھ کمی ضرور ہو جاتی ہے، اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے، مگر ایسا کہنا کہ کچھ معصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طاعات کو ہی کھا جاتے ہیں، طاعات کو ہی پامال کر دیتے ہیں، شدت سے امام حلیمی کہتے ہیں، علامہ حلیمی کہتے ہیں، شدت سے ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس بات کی صراحت و وضاحت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے کہ کچھ گناہ، کچھ معصیت عبادت کو کھا جاتی ہے، حسنات کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اس کی ہم شدت سے تردید کرتے ہیں، ایسا علامہ حلیمی فرماتے ہیں۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی: واما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع قال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا فقدم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار فھذا انما احتج بہ من قال بإحباط السیئۃ الحسنہ۔ امام احمد ایک دوسرے نسخے میں ہے، امام احمد کی جگہ دوسرے نسخے میں ہے، امام حافظ ابو عبداللہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
امام بیہقی کا قول و اما قول النبی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ تو حافظ بیہقی کا اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول رکھنا در حقیقت ایک اعتراض کا، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس بات سے شدت کے ساتھ منکر ہیں اور اس بات کے مخالف ہیں کہ معصیت حسنہ کو، گناہ نیکی کو اکارت کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اس بات کے مصنف منکر ہیں اور حافظ بیہقی، امام ابو بکر بیہقی علیہ الرحمہ کا بھی یہی موقف ہے کہ گناہ اور معصیت نیکی کو ضائع نہیں کرتی، اکارت نہیں کرتی، مگر جو لوگ اس بات کے قائل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ من کے معنی میں ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی برتنے کا سامان ہے، وہ مفلس ہے، ایسا صحابہ نے عرض کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام الی آخر الحدیث، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے مگر اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا ناحق خون کیا تھا، کسی کو مارا تھا، تو قیامت کے روز اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، قیامت کے روز اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے دی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے قرض چکانے سے پہلے پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، مظلوم کے گناہ ظالم کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے، پھر یہ نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آنے والا شخص جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میری امت میں ایسا شخص مفلس ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ قول کیا ہے کہ برائی، معصیت، گناہ نیکی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس نے اس مذکورہ حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ دیکھو یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے کہ معصیت طاعت کو کھا جاتی ہے، ضائع
کر دیتی ہے۔ صاحب کتاب یعنی امام بیہقی کہتے ہیں میرے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے ووجہہ عندی واللہ اعلم انہ یؤتی خصماءہ من اجر حسناتہ۔ میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس کے حریفوں کو اس کی نیکیوں کے اجر میں سے کچھ اس قدر دیا جائے گا جو اس کی غلطی کی سزا کے برابر ہو سکے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی یعنی اس کی نیکیوں کا اجر ختم ہو گیا جو اجر اس کی غلطیوں کی سزا کے مقابل کیا گیا تھا تو پھر ان کی خطائیں لی جائیں گی، وہ اس پر ڈالی جائیں گی، اور یہ شخص جو نماز روزے وغیرہ لے کر آیا تھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاں کہ وہاں عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس کی بخشش نہ کی گئی حتیٰ کہ جب اس کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے جنت کا دوام لکھا ہوا تھا اور اس کے دعوے داروں کو غلطیوں کے تقابل کے بعد باقی اجر زیادہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کے لیے مخصوص جو قیامت کے دن ایماندار آئے گا، جو قیامت کے دن ایماندار آئے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو امام بیہقی نے اس حدیث کی جو توجیہ کی ہے اس توجیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ مفلس ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں، مفلس ہوگا، معنی اس کا یہ ہے کہ جس قدر اس نے ظلم ڈھائے تھے، جس قدر اس نے زیادتی کی تھی جس کسی پر بھی، اس زیادتی کے مطابق اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس کسی پر زیادتی کی تھی اسے اس کی نیکیوں میں سے اسے دیا جائے گا، مگر ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے لا تکفرہ بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے کسی لا الہ الا اللہ کے قائل کو، کسی مسلم کو کافر نہ سمجھو۔ تو کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، کسی کو پیٹنا، یہ کسی کو دکھ دینا یہ گناہ ہے۔ ظاہر ہے اس گناہ کی وجہ سے مجرم تو ہوا، اسے سزا ملے گی، مگر چونکہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اس لیے ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 34 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر احمد بن سلمان الفقیہ اخبرنا احمد بن ابراہیم بن ملحان حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن الزہری عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبا يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ حافظ ابو بکر کہتے ہیں کہ خبر دیے ہم کو ابو عبداللہ حافظ کہتے ہیں خبر دیے ہم کو ابو بکر احمد بن سلمان فقیہ، وہ کہتے ہیں خبر دیے ہمیں احمد بن ابراہیم بن ملحان، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ بن بکیر، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے لیث، وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث سے، حارث بن ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زانی زنا کرنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، زانی جس وقت زنا کرتا اس وقت مومن نہیں ہوتا اور نہ ہی چوری کرنے کے وقت میں مومن ہوتا ہے، اور نہ ہی ولا یشرب خمر حین یشربها وهو مومن، اور نہ ہی شرابی شراب پینے کی حالت میں مومن ہوتا ہے، اور نہ ہی ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں جبکہ لوگ اس کی طرف ڈاکو کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر ترستی نگاہوں سے اپنے مال کو دیکھ رہے ہوں، وہ مومن ہو۔ وبهذا الاسناد عن ابن شہاب عن سعید وعن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کہتے ہیں کہ اسی اسناد کے ساتھ ابن شہاب سے، سعید سے اور ابو سلمہ سے اور ابو ہریرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ابو بکر کی مثل مروی ہے، لیکن اس میں لفظ نہبا یعنی مال چھیننے کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے یحییٰ بن بکیر سے روایت کیا ہے اور مسلم نے دیگر طریق سے روایت کی ہے۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، حالانکہ وہ مومن ہو سے مطلق ایمان مراد لیا ہے، لیکن وہ ناقص ایمان ہے۔ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اور اللہ کی نہی کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ ناقص ایمان ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور کفر کے سوا کسی گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ امر کفر باللہ کو لازم نہیں کرتا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ قرآن اور حدیث میں ہر وہ مقام جہاں فرض کو ترک کرنے پر تشدید اور سختی ہے یا ارتکاب کبیرہ پر سختی ہے تو اس سے مراد ایمان کا ناقص ہونا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو
معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو سورہ نساء کی اس آیت میں وضاحت ہے، تصریح ہے کہ شرک کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ہم نے کتاب الایمان میں احادیث اور آثار ذکر کیے ہیں جو ہماری ذکر کردہ تاویل کی صحت پر دلالت کرتے ہیں، جو کہ کافی ہیں، اور یہاں ہم اس کے کئی طرق کی طرف اللہ کی مشیت کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔